کسی بھی نقطۂ نظر کو، فکر کو، عقیدے کو، مذہب کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس حوالے سے جو لٹریچر ہمارے پاس دستیاب ہے اس لٹریچر میں ہم تین طرح کے لکھنے والے لوگ ہمیں ملتے ہیں، اور تینوں طرح کے لوگوں کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہم ایک غیر جانبداری کے ساتھ کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں۔ ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس نظریے کے شدید حامی اور اس کے مبلغ اور اس نقطۂ نظر کو حتمی سچائی سمجھ کر اس نقطۂ نظر کی تبلیغ اور توسیع کے علمبردار ہوتے ہیں۔ تو یہ شدید حامی لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں بھی معروضیت کا آنا بہت مشکل ہے۔ ایسے لوگ ہر اس کمزوری کو جو اس نقطۂ نظر میں موجود ہو اس کا ازالہ کرنے کی اور اس کی تاویلات پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور نقطۂ نظر کے مخالفین کی سخت کردار کشی اور ان پر بیجا تنقید سے کام لیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو شدید مخالف اس نقطۂ نظر کے ہیں، ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ شدید مخالفین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک جس نقطۂ نظر سے ان کا اختلاف ہے وہ ایک جھوٹ، فریب، دھوکہ اور باطل نظریہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جس نظریے سے ان کو اختلاف ہے اس نظریے کو ہر طرح سے اس کے اندر کیڑے نکالے، اس کو غلط ثابت کرے، اور اس کے لیے بھی وہ تاریخی حقائق سمیت بہت ساری چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو پڑھتے ہوئے بہت کچھ مواد اس طرح سے مل جاتا ہے جس سے ہمیں اس نقطۂ نظر یا اس مسئلے کی تفہیم میں آسانی ہوتی ہے جس نقطۂ نظر یا مسئلے پہ ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو شدید مخالف یا تنقید کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اسے بھی وہ نقطۂ نظر گہرائی کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اس کی کمزوریوں کی گرفت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس نقطۂ نظر کو سمجھنے میں ایک غیر جانبدار محقق کے لیے یا ایک اسکالر کے لیے یا ایک طالب علم کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو کسی نقطۂ نظر کے نہ شدید حامی ہوتے ہیں نہ شدید ناقد۔ ان کا مقصد محض ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ہے کہ نفس مسئلے کی اصل سچائی تک ہم پہنچے۔ اس میں انہیں بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی آرزوؤں اور خواہشات اور جو اس کے اپنے کچھ مخصوص نظریات ہیں ان کو بھی تیاگ دینا پڑتا ہے۔ اس طرح سے جب کوئی شخص تحقیق کرتا ہے تو پھر وہ کچھ نتائج پہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، کوئی نقطۂ نظر اس کا ہوتا ہے، ورلڈ ویو اس کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو اس ورلڈ ویو کا اس جگہ اس نظریے میں اثر انداز ہونے کا امکان ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے نظریات پر گفتگو کرتے ہوئے، اختلافی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے تحقیق کا جو طریقہ ہے، یعنی حوالوں کے ساتھ جو بات آپ کرے، جو دعویٰ آپ کرے، اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ آپ پیش کرے، اگر وہ مذہب کا مسئلہ ہے تو اس کے اپنے حوالے ہوں گے، وہ اگر سیاست کا مسئلہ ہے تو اس کے اپنے، وہ تاریخ سے متعلقہ کوئی چیز ہے تو اس کے اپنے ہوں گے۔ تو یہ ضروری ہے ہمیں اس کو کسی بھی اہم مسئلے پر جس پہ آپ تحقیق کر رہے ہیں اس کے اندر آپ شدید مخالفین، شدید حامی اور جو اعتدال پسند نقطۂ نظر رکھنے والے ہیں ان تینوں کو آپ پڑھیں۔ اعتدال پسندی کی نشانی یہ ہوگی کہ اس شخص کو اب ضروری نہیں کہ جو بندہ جس کو ہم کہہ رہے کہ اعتدال پسند ہے اس مخصوص مسئلے میں کہ ہم اس کے نتائج سے پوری طرح سے متفق ہو جائیں۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جس مسئلے پہ اس شخص کی تحقیق وہ کر رہا ہے وہ اس کی کمزوریوں کو بھی اور اس کی خوبیوں کو دونوں کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے بعد نتیجہ جو نکالے گا اس نتیجے سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا جائے تو پھر علم کا اور تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا، یہ باب۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہیں۔